فرمایا کہ ولولا اس سمے تم کل تم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ اللہ تعالیٰ مومنوں پہ عتاب فرما رہا ہے کہ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی بات کریں. یعنی جب منافقوں نے تمہارے سامنے یہ بات بولی تھی تو تم کہہ دیتے کہ بھائی ہمیں حاصل نہیں، ہم ایسی بات بولے کسی پہ بغیر ثبوت کے، کسی پہ الزام لگا دیں. ہم لوگ تو ان جھوٹی خبروں کو لے کے آگے چلتے ہیں. آج ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹیلی ویژن کیا کرتا ہے؟ یہ ٹیلی ویژن سب سے بڑا جھوٹا ہے. یہ خبریں نکالتے ہیں اور آگے بیان کر رہے تو ہم سنتے پتا ہے کیا ہو گیا، پتا تجھے کیا ہو گیا، اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ خبر ہوتی ہی نہیں ہے، وہ غلط خبر چل جاتی ہے. یہ بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور یہ گناہوں کو پھیلنے کا سبب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا، مگر یہ جھوٹ کا پلندہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. اور جو اس قسم کی خبریں پہلے لے کے آیا کہتا ہے جی میرا چینل سب سے آگے، میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یا ایک بات ہوتی ہے 10 اس میں جھوٹ ملاتے ہیں. فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے یہ کیوں نہیں کہا الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے. یعنی ایک تو ام المومنین کے بارے میں یہ باتیں کہنی چاہیے تھی، مگر عام مسلمان کے بارے میں بھی یہی باتیں کہنی چاہیے. جب کسی مسلمان کے بارے میں الزام لگایا جائے کہ بس نہیں میں تیری بات کی تصدیق نہیں کرتا اور آئندہ میرے سامنے یہ بات مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا تم مجھے کیوں بتا رہا؟ کیا میں یہاں پہ تھانے دار ہوں محلے کا جو تم مجھے آ کے ساری خبریں بتا رہا؟ جا کے تھانے داروں کو بتا، اگر تجھے کوئی انصاف چاہیے، کوئی برائی روکنی ہے، مجھے بتانے سے کیا فائدہ؟ ہمیں اس قسم کا رویہ اختیار کرنا. جب آپ اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر سامنے والا باز آئے گا، آپ کو آگے بولتا ہے فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، آپ بولے 2 گواہ لے کے آ رہا تھا، پھر دوسری مرتبہ آپ کو بتانے نہیں آئے گا. سمجھ رہے بات؟ ہمیں یہ اپنانا چاہیے، یہ تو پھر جھوٹ کم ہوگا معاشرے سے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرنا ابدا. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والو. یعنی چلو پہلی مرتبہ ایسا ہوا تمہیں پتہ نہیں تھے اس کا کام، لیکن اب پتہ چل چکے ہیں تو آئندہ کبھی ایسا مت کرنا اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ بہت علم والا، حکمت والا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اب تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں، یعنی شریعت کے احکام بتا دیے. اور وہ احکام آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ کسی مسلمان کی عزت پہ ہم زبان نہیں کھول سکتے، چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، چاہے زنا کا معاملہ چاہے کوئی اور معاملہ، ہمیں کسی بات پہ ایسے یقین نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے، ہمارے محبت کرنے والے ہمارے پاس آتے ہیں تو حضرت وہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا. اچھا بولنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ بتانے والے کی نیت یہ ہوتی ہے شاید میں حضرت کے ساتھ بڑی ہمدردی کر رہا ہوں کہ حضرت کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، میں نے حضرت کو بتا دیا. اچھا حضرت بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، اس نے میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھی اس نے بتا دی. دونوں غلطی پہ، دونوں ہی غلطی پر ہیں، کیونکہ اس بتانے والے کو ہرگز یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی. ایک بزرگ کو جب کسی نے اس قسم کی بات بولی کہ حضرت آپ کے بارے میں لوگ ایسی بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا، بزرگ نے فرمایا تو بڑا ظالم آدمی ہے، تو بڑا ظالم آدمی ہے. انہوں نے جو تیر مجھ پہ چلایا تھا وہ ہمیں رہ گیا، مجھ تک پہنچا نہیں تھا، مگر تو نے وہ تیر اٹھا کے میرے دل میں لگا دیا. یعنی اگر انہوں نے باتیں کی تھی، اس کو بزرگوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا تو بزرگ کو کوئی غم نہیں ہوتا، مگر یہ محبت کرنے والے کی صورت میں جو آیا ہے اس نے وہ تیر اٹھا کے اب لا کے چبایا ہے نا. اور بزرگوں کا طریقہ کار تو یہ رہا ایسے معاملے میں کہ تو جھوٹا ہے، تیری بات قبول نہیں کرتا، تو نے غیبت کی، تو نے ان لوگوں کی غیبت کی ہے، میں تیری بات نہیں مانتا. تو ایسا ترجمہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے.
تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہوں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کام بیان فرما دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب یہ بڑی زبردست بات ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا ہو، یعنی برائی کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر بڑی زبردست بات بیان کر دی ہے، اصولی بات ہے جس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کسی برائی کا ہمارے علم میں آئے تو ہمیں اس کو آگے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کو بتانا چاہیے، اور ہم لوگ صرف ٹائم گزارنے کے لیے، مزے لینے کے لیے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، جس سے وہ گناہ پھیلتا جاتا، عام ہوتا جاتا۔ آج ہمارے معاشرے میں آج سے 25-30 سال کے مقابلے میں آپ دیکھیں بے حیائی بہت زیادہ عام ہو گئی، بہت زیادہ عام ہو گئی بے حیائی۔ اتنی بے حیائی پہلے نہیں تھی، مخصوص لوگوں تک تھی، مگر آج ہمارے گھروں کے اندر وہ بے حیائی آ چکی ہے، ہماری اپنی بچیوں میں، بیٹیوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں وہ چیز آ گئی ہے، خود ہم میں بے غیرتی آ گئی ہے، وہ پہلے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب سے ٹیلی ویژن ہمارے یہاں پہ زیادہ ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن عام ہوئے ہیں، اور آئے دن یہ خبریں دکھاتے رہتے ہیں، یہ فلمیں ڈراموں کے نام پر یہ چیزیں ہمیں دکھاتے رہتے ہیں، جس سے ہماری غیرت آہستہ آہستہ مرتی چلی گئی، اور ہم لوگوں نے اس کو روٹین کی لائف سمجھ لی۔ جو ہمارے فلموں ڈراموں میں دکھاتے ہیں وہ عام طور پہ ہوتا نہیں، ہمارے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں وہ بے حیائی پہ مبنی ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے 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 ہماری غیرت کے کپڑے ہم سے اترتے جا رہے ہیں، اور ہم اس غیرت سے ننگے ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں، کیوں اتنی سلولی کام ہوا۔ تو جب بھی برائی کا ذکر کیا جائے گا، برائی کا چرچا کیا جائے گا، وہ برائی عام ہوتے جائے گی اور لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے بچائے، اور فرمائے کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میں ہمارے مقتدر لوگوں سے کہتا ہوں، ہمارے حکمرانوں سے کہتا ہوں، جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں ان لوگوں کو میں کہتا ہوں، ہمارے لیڈروں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ مسلم امہ کے اندر برائی کو عام کرو۔ ہمارے سیاستدانوں کے جلسے وہ ناچ گانوں سے شروع ہوتے ہیں، میوزک کا کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور لڑکے لڑکیوں کو نچوایا جاتا ہے، یہ عام بات ہے۔ خود بڑے بڑے لیڈروں کے ٹیلی ویژن کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں بھی بے شرمی کے ساتھ ناچ رہی ہوتی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہوتے ہیں، اور ایک کی بات نہیں کر رہا، سب کا یہ حال ہے، اللہ ماشاء اللہ، یہ لوگ گناہوں کو عام کرنے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حکمران ہیں، وہ انہوں نے ٹیلی ویژن کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ جو چاہتا دکھاتا ہے، ورنہ صدر ضیاء الحق کے زمانے میں ٹیلی ویژنوں پہ جب پابندی لگا دی گئی تھی تو اس وقت نیوز کاسٹر بھی دوپٹے کے بغیر نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہ بےغیرتی ہمارے حکمرانوں کی ہے جنہوں نے اس کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اسی طرح اور ہمارا طاقتور طبقہ وہ بھی اس بےغیرتی کو بہت عام کر رہا ہے، وہ بھی جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کام سرحدوں پہ پہرا دینا ہے، وہ لوگ بھی عوامی لیڈر بن کے کبھی لڑکیوں کے کالجوں میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، رقص ہو رہے ہیں، پٹارو کالجز، کیڈٹ کالجز کے اندر باقاعدہ میں نے آج سے 20 سال پہلے میں حیدرآباد کیڈٹ کالج پٹارو میں گیا تھا، وہاں پہ باقاعدہ میوزک کا پیریڈ رکھا ہوا، ڈانس کا پیریڈ رکھا ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب اس وقت یہ ڈانس کا پیریڈ انہوں نے لگایا ہوا تھا، جہاں پہ عام ہمارے مسلمان معاشرے میں نہیں تھا، تو اب انہوں نے کیا کچھ نہیں کر لیا ہوگا۔ تو بےغیرتی پھیلانے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے، جن جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ سب کو میں وارن کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں وہ جان لیں ان کے لیے اللہ کے یہاں میں دنیا آخرت میں دردناک عذاب۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی قبروں کا خیال کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، ورنہ اللہ کو تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رؤوف ہے، مہربان اور رحم کرنے والا۔ مراد یہ کہ تم لوگوں کے جو کرتوت ہیں اس وقت، وہ تم عذاب کے لائق ہو، تم پہ عذاب آنا چاہیے۔ تمہاری جو حرکتیں ہیں، بے شرمی بے حیائی کو تم لوگ دن بدن عام کرتے چلے جا رہے ہو، گناہوں کو تم لوگ عام کرتے چلے جا رہے ہو، لیکن اللہ کا تم پہ فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے تم پر، اس نے رحمت للعالمین کو تمہارے درمیان میں رکھ دیا۔ خود فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان کے درمیان میں جب موجود ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی برکت ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کے کرتوت جیسے ہیں وہ بالکل عذاب کو بلانے والے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا زندہ پیغام ہے، ہم سب کو دعوت دے رہا ہے اور بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین۔ جزاکم اللہ خیر۔